لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے رسول سے فرما رہا ہے تو آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ساتھ خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر ثابت قدم رہیں، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ لوگ خدا سے سرکشی نہ کریں، کیونکہ جو کچھ بھی آپ لوگ کرتے ہو خدا اس کا اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے اس قول فاستقم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں اور صرف خدا سے امید لگائے رکھیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ کوئی آیت شاق نہیں گزری، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ اور ایسی ہی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر ثابت قدم رہیں، یعنی انتہائی مخالفتوں اور دشواریوں کے باوجود حق کے راستے پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھیں۔ اسی صفت کو بعض تعلیم یافتہ نما جاہل ضد کہتے ہیں، مگر خدا نے اسی پامردی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ فصل الخطاب جو تفسیر علامہ علی نقی صاحب کی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سے لو لگائے رکھیں، یعنی خدا کی مرضی کے مقابلے پر دنیا کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور اس کے مقابل کردار کو سرکشی سے تعبیر فرمایا ہے، اور سرکشوں سے فرمایا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مضبوطی کے ساتھ حق پر ثابت قدم رہیں، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے کے لحاظ سے اور مومنین اپنے ایمان کے لحاظ سے ثابت قدم رہیں، کافروں کی پرواہ نہ کریں۔ محققین نے لکھا کہ استقامت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس دونوں کو پوری طرح ادا کیا جائے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور مومنین کی استقامت ایک درجے کی چیز غلط ہے۔ اشتراک صرف نص عمل میں ہے کہ مراتب عمل میں نہیں۔ حضرت ابو علی جرجانی نے فرمایا کہ کرامت کی طلب مت کرو، استقامت کی طلب کرو۔ نفس کرامت اس لیے چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو، لیکن اصلی ولی خدا اپنی کرامت یہی سمجھتا ہے کہ اس کو خدا کی بندگی اور اطاعت میں استقامت نصیب ہو، خدا نہ کرے کہ کبھی اس سے خوارق عادت کرامت کا صدور ہو۔ سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ معاذ اللہ۔ نبوت کی تشخیص کے لیے عقل و دین کی نظر میں 3 عام ترین راستے ہیں۔ نمبر 1 معجزہ، نمبر 2 دعوت کا
محتوا، مواد و تعلیمات اور مدعی نبوت کی شخصیت۔ نمبر 3، اس سے پہلے والے پیغمبر کی طرف سے ان کے آنے کی بشارت، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہدف ایک تھا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ایک ہی منبع فیض سے متصل تھے۔ گزشتہ پیغمبر کی تصدیق اور اس کے بعد آنے والے پیغمبر کے ظہور کی پیشن گوئی نبی کے دعوی نبوت کی سچائی پر کھلی گواہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی تھے، انہوں نے اپنی امت کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت دی۔ یہ آیت اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اصول کافی جلد 8 صفحہ 117 پر حدیث نمبر 92 میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک گناہ ہے، جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو اور نہ ہر گناہ پر سزا دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔